وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الا استحyi من رجل تستحyi منه الملائکہ، اے عائشہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا میں اسی ذات سے حیا اور شرم نہ کروں جس ذات سے کہ رب العالمین کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی شرم و حیا کرتے تھے؟ آپ زمین پر رہتے تھے لیکن آسمان سے فرشتے آپ سے حیا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات تھے، یہ آپ کے اوصاف تھے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ حضرات، اس زمین پر ذوالنورین کا لقب حاصل کرنے والے، صاحب الہجرتین، مکہ سے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے، ساری ہی امت کو قرآن مجید کے ایک لہجے پر جمع کرنے والے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ سمندری فوج کو ترتیب دینے والے، لسان نبوت سے بار بار جنت کی خوشخبری پانے والے اور بالآخر جام شہادت ہمیشہ کے لیے نوش فرمانے والے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام اسم گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد تو فطرت پر قائم تھے ہی، لیکن اسلام لانے سے قبل بھی آپ سلیم الفطرت تھے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس معاشرے میں کہ قدم قدم پر بت پرستی کا مزاج تھا، جس معاشرے میں قدم قدم پر شراب نوشی عام تھی، جس معاشرے میں قدم قدم پر زناکاری اور بدکاری کا چلن عام تھا، ایسے معاشرے میں آپ نے کبھی کسی بت کے لیے سجدہ نہ کیا، آپ نے کبھی شراب کے جام کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا اور زناکاری اور بدکاری کے قریب بھی آپ نہ گئے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ سلیم الفطرت تھے، فطرت پر آپ باقی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اور آپ کی دعوت اسلام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد جس طرح مکہ کی سرزمین پر نہتے لوگ، کمزور لوگ، غلام قسم کے لوگ اذیتوں سے گزارے جاتے تھے، امتحانات سے گزارے جاتے تھے، وہیں پر شریف خاندان کے بڑے بڑے لوگ بھی اذیتوں اور تکلیفوں سے گزارے جاتے تھے۔ اس کی مثال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے، آپ کا چچا جس کا نام تھا حکم بن ابی العاص، وہ آپ کو چٹائی میں لپٹ کر لٹکا دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسی طرح اذیت اور تکلیف میں تڑپتا رہے یا پھر اسلام سے پھر جا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کی لذت چکھ چکے تھے، ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہو چکا تھا، اپنے چچا کو کہنے لگے جو بن آیا کر لیجئے، میں کبھی اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ آپ کے استقامت اور اولو العزمی پر مبنی تاریخی جذبات کو دیکھ کر ان کا چچا ہار مان گیا اور آپ کو چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ تو اس طرح اسلام لانے کے بعد آپ کو بھی تکلیفوں سے گزارا گیا، اذیتوں سے گزارا گیا، اور آپ کا لقب ذوالنورین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے آپ نے یکے بعد دیگرے شادی کی تھی۔
سب سے پہلی آپ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو لہب کی بہو تھی۔ حضرت رقیہ عتبہ کی بیوی تھی اور حضرت ام کلثوم عتیبہ کی بیوی تھی، لیکن جب آسمان سے وحی نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کہ ابو لہب بھی جہنمی ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی جہنمی ہے۔ مارے جوش انتقام کے ابو لہب اپنے بیٹوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ نتیجے میں ان دونوں بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عرب کے معاشرے میں ایسا رواج پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ نکاح کے بعد اور رخصتی کے درمیان وہ فاصلہ رکھا کرتے تھے۔ نکاح کے فوراً وہ رخصتی نہیں کرتے تھے بلکہ فاصلہ رکھتے تھے۔ یہ ابھی دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی یہ طلاق یافتہ ہو گئی، طلاق شدہ ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ اور جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ ہونے لگی، عرصہ حیات ان کا تنگ کیا گیا، ظلم و ستم کے روایتیں ان پر رقم کی جانے لگی، تو یہ وہ جوڑا تھا حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جوڑا تھا جو اللہ کی راہ میں سب سے پہلا ہجرت کرنے والا تھا، جو ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد جوڑے کی شکل میں جنہوں نے دو ہجرتیں کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینۃ المنورہ کی طرف کی۔ اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئی، جن کی وجہ سے وہ بہت دنوں تک زندہ نہ رہ سکی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی لڑ کر اور فتح یاب ہو کر واپس ہو رہے تھے، ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رہ چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور یہ بقیع الغرقد میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کر کے لوٹ رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جتنا جنگ میں شریک ہونے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی مال غنیمت کا حصہ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کہا جتنا رتبہ جتنا اجر و ثواب ایک شریک ہونے والے کو ہوتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر جب 3 ہجری آیا، سن 3 ہجری، یہ 2 ہجری کا واقعہ تھا، سن 3 ہجری میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کرا دیا، لیکن مقدر کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسری بیٹی بھی آپ کی زندگی میں زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک باحیات نہ رہ سکی، اور یہ بھی چل بسی۔ آدمی بڑا ہوتا ہے تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، آدمی عظیم ہوتا ہے تو آزمائش بھی عظیم ہوتی ہے۔ یہ بیٹی بھی آپ کے زندگی ہی میں وفات پا چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ بیاہی دینے میں گریز نہ کرتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ کیسے صاحب اخلاق تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا نمایاں کردار رکھتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وقت کا نبی یہ آرزو کر رہا ہے کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا تھا۔ کتنے پیارے داماد رہ چکے ہوں گے اور کتنے پاکیزہ داماد رہ چکے ہوں گے،
لیکن آج کے دامادوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں پر دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، بڑا ستم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سیرت عثمان میں بڑا نمایاں سبق ہے کہ ہمیشہ اخلاق، ہمیشہ انسانیت اور ہمیشہ کردار انسان کی بلند معراج ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بلند اوصاف کے مالک تھے اور نہایت ہی عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھا آپ کا نرم مزاجی۔ آپ نرم طبیعت کے مالک تھے، نرم دل کے مالک تھے۔ آپ جب بھی آپ کے سامنے قبر کی منزل کا تذکرہ ہوتا تو آپ اس قدر زار و قطار رونے لگ جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ آپ سے کہا گیا جنت و جہنم کا تذکرہ ہو تو آپ اتنا زار و قطار نہیں روتے جتنا قبر کی منزل کا تذکرے پر آپ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل من منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر کی یہ سب سے پہلی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں انسان کامیاب ہو جائے تو آخرت کی ساری منزلوں میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس منزل میں انسان ناکام ہو جائے تو آخرت کی ساری منزلوں میں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ نرم مزاجی آپ کی خو تھی، نرم طبیعت آپ کی عادت تھی اور نرم دل آپ کا حسن اخلاق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے خاندان کے بڑے انسان ہونے کے باوجود مزاج میں تواضع تھا، مزاج میں عاجزی تھی، مزاج میں انکساری تھی، غرور کا دور دور تک آپ کے اندر کوئی جذبہ نہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، آپ خلیفہ ہو گئے، تو مسجد نبوی، جب کہ مسجد میں قالین نہ تھی، ریت کی مسجد تھی، وہاں پر آپ سو جایا کرتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ مسجد کی جو ریت ہے آپ کے جسم مبارک سے چسپاں ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کا نرم مزاج اور یہ آپ کی تواضع اور آپ کے انکساری تھی۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ رکھتے ہیں نرم مزاج اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ رکھتے ہیں نرم مزاج اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ حضرات، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری کا ایک حوالہ تھا۔ آپ کے صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ بھی تھی، آپ فیاض تھے، آپ نہایت سخی دل تھے، آپ دل کے بھی سخی تھے، مال کے بھی سخی تھے۔ اس زمین پر بہت کم ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین دلداری بھی دے اور مالداری بھی دے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ انہی کم لوگوں میں سے ایک شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جن کو رب العالمین نے دلیری کے ساتھ ساتھ مالداری بھی دی تھی، اور اسلام کے لیے آپ نے اپنا پورا مال وقف کر رکھا تھا۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرنے کے بعد مسلمان پینے کے پانی کے لیے بڑے پریشان تھے۔ مدینے میں ایک ہی کنواں تھا اور وہ بھی یہودی کے پاس تھا، اور وہ بھی یہودی مسلمانوں سے پیسہ لے کر پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفر رومہ فلہ الجنہ، من حفر رومہ فلہ الجنہ، جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دے، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 35,000 درہم میں یہودی سے کنویں کو خریدا اور آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس زمانے میں 1 درہم میں ایک بکری آتی تھی، 1 درہم میں ایک بکری خریدی جا سکتی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 درہم میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، مسلمان دانے دانے کے محتاج ہو گئے، اناج کا قحط پڑ گیا، اور اسی دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹوں کا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، اور اس قافلے پر اناج اور غلہ جات لدا ہوا تھا۔ مدینہ کے لوگ، تاجر قسم کے لوگ آگے آگے بڑھ بڑھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دگنی قیمت، تگنی قیمت، چگنی قیمت اور 5 گنا قیمت زیادہ دے کر آپ کا اناج خریدنا چاہ رہے تھے، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نہیں، تم مجھے صرف دگنی قیمت دو گے، تم مجھے تگنی قیمت دو گے، چگنی قیمت دو گے، 5 گنا قیمت دو گے، میں اس رب العالمین سے سودا کرنا چاہتا ہوں جس سے جو کہ مجھے 10 گنا قیمت زیادہ ادا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی لے کر آؤ گے، ایک نیکی کا ثواب ہم 10 نیکیوں کے برابر دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا اناج، پورا غلہ جات فی سبیل اللہ سارے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ یہ آپ کی فیاضی اور سخاوت کا ایک دوسرا حوالہ تھا۔ اسی طرح سے جیش العسرہ نامی اسلامی تاریخ میں ایک بہت عظیم جنگ ہوئی، جس میں عیسائیوں اور رومیوں سے جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ سے پہلے چونکہ راستہ بہت دور کا تھا اور حالات بھی انتہائی سخت ترین تھے، قحط کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات، قحط کا زمانہ تھا، اوپر سے سورج بہت تیز حرارت برسا رہا تھا، مسلمانوں کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سرمایہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ لا کر پیش کیا۔ خواتین نے اپنے زیورات اور اپنے جواہرات لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لیکن اللہ کے رسول نے پھر دیکھا یہ سامان جہاد کے لیے، جنگ کے لیے ناکافی ہے۔ آپ نے اعلان کیا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ جو مومن بندہ اس جیسے عسرہ کو سامان فراہم کرے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ خوشخبری جیسے ہی سننا تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ 940 اونٹ انہوں نے جنگی سامان کے طور پر مہیا کیا اور مزید 60 گھوڑے مہیا کیا، مکمل 1000 کی گنتی مکمل کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 10,000 درہم سونے کے سکے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ کے سونے کے سکوں کو الٹتے جاتے تھے، پلٹتے جاتے تھے اور کہہ جاتے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما بعد عمل اليوم، کہ اس کے بعد ابن عفان جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریا دلی ہے، یہ آپ کی فیاضی ہے، یہ آپ کی سخاوت ہے۔ جب کبھی اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی، آپ نے آگے بڑھ کر اپنی دولت کا نذرانہ پیش کیا۔ جب کبھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، آپ کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دولت کا دریا بہایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک خوبی یہ تھی کہ انتہائی شرمیلے تھے، آپ انتہائی باحیا انسان تھے، انتہائی اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے رسول سے شرم کرنے والے تھے۔ یاد رکھیں حضرات، جس انسان کی زندگی میں شرم و حیا ہو، ایسے انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں خود بخود آ جاتی ہے، اور جس انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہو، ایسے انسان کے اندر بہت ساری برائیاں خود بخود آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے قدم سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ کو اجازت دی گئی، وہ بات کرنے کے بعد واپس ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت چاہی، ان کو اجازت ملی اور وہ بات کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدستور ویسے ہی پوزیشن میں تھے، لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانکتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان کو اجازت دے دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور مقصد کی بات کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں تھے، عمر بن خطاب آئے آپ اسی حالت میں تھے، لیکن جب عثمان بن عفان آئے تو اپنی حالت کو اور کیفیت کو درست کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا میں اسی ذات سے حیا اور شرم نہ کروں جس ذات سے کہ رب العالمین کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی شرم و حیا کرتے تھے؟ آپ زمین پر رہتے تھے لیکن آسمان سے فرشتے آپ سے حیا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات تھے، یہ آپ کے اوصاف تھے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دی۔ پہلے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 صحابہ کو ایک ساتھ خوشخبری دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 جنتی صحابہ، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں وعثمان فی الجنہ، عثمان رب کی سجائی ہوئی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ دوسرا موقع وہ تھا جب بیر روما کو آپ نے خرید کر مسلمانوں میں وقف کیا، آپ نے عثمان بن عفان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور تیسرا موقع وہ تھا جب جنگ تبوک کے لیے آپ نے سامان مہیا کیا، اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے آخری وہ موقع کہ جو صلح حدیبیہ کے نام پر اسلامی تاریخ میں بڑا ہی معروف و مشہور ہے، مسلمان 1400 صحابہ کی تعداد میں مکۃ المکرمہ کی طرف عازم عمرہ ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر انہیں روکا گیا، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت سفیر بنا کر مکہ میں روانہ کیا اور کہا، اے عثمان جا کر میرا پیغام مکہ والوں کو پہنچاؤ اور کہو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تعظیم بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی حرمت کی پاسداری کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے جنگ اور جہاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جاؤ مکہ والوں کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ جب یہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا تو مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ لیا، مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ لیا۔ نتیجے میں آپ کے خلاف یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مشرکین نے آپ کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی، اور بیعت اس بات پر لی کہ جب تک ہم قاتلین عثمان بن عفان کا بدلہ نہ لیں گے یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے۔ صحابہ بیعت لے رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیع کر رہا ہوں۔ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان سے فوراً وحی نازل کی اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ رب العالمین بہت خوش ہوا ان لوگوں سے، رب العالمین بہت راضی ہوا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اے اللہ کے رسول آپ سے بیعت کر رہے تھے، قاتلین عثمان بن عفان سے بدلہ لینے کی آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے رب العالمین بہت راضی ہوا، اور یہ موقع تھا جس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے علاوہ اور دوسرے مواقع تھے جن موقعوں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ جنتی صحابی تھے، یہ رب العالمین کے مہمان صحابی تھے، یہ رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت کے حقدار صحابی تھے۔ اور آپ کی خلافت کی اگر بات کی جائے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مشورے سے آپ خلیفہ بنے۔
جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بس چند سانسیں باقی تھیں تو آپ نے صحابہ کی ایک ٹیم مقرر فرمائی، 6 صحابہ پر مشتمل ایک ٹیم مقرر فرمائی اور کہا کہ تم لوگ اپنے آپسی مشورے سے اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مشورے لیتے رہے اور دیکھا کہ سارے ہی لوگوں کا مشورہ اور رجحان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے، تو آپ نے اعلان کیا اس وقت کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد عشرے مبشرہ میں سے جو باحیات تھے انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد سارے ہی مدنی مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ کیا وجہ ہے کہ مدنی معاشرے کے لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے عمر میں بڑے تھے، تجربے کار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے بعد زمام خلافت سنبھالی تو آپ نے 2 سمتوں پر کام کیا، جو 2 سمتوں پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے تھے۔ پہلی سمت دین کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، توحید کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، اور دوسری سمت فتوحات کا جو سلسلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بڑھ رہا تھا اس کو مزید ترقی دینا اور فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانا۔ چنانچہ بہت سارے علاقے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتح ہوئے۔ آرمینیا آپ کے زمانے خلافت میں فتح ہوا، افریقہ کے شمالی حصے خاص کر تیونس آپ کے زمانے خلافت میں فتح یاب ہوا، اسکندریہ آپ کے زمانے خلافت میں فتح یاب ہوا، اور سب سے بڑی بات حضرات، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ جنہوں نے جنگی فوج کو ترتیب دیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جنہوں نے سمندری فوج کو ترتیب دیا۔ سمندری فوج پر سمندر کے وسط میں مسلمان ہو کر کفار سے لڑا کرتے تھے، اور سمندر کے راستے ہی سے مسلمانوں نے یورپ پر حملہ کیے اور وہاں پر اسلامی جھنڈے کو مسلمانوں نے گاڑا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی مکمل ہوئی، جو پیشن گوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دی تھی، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سو کر جاگے اور لہلہاتے ہوئے خوشی سے آپ کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا، آپ مسکراتے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول کھلکھلانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ مجھے دکھایا گیا جو سمندروں پر ایسے ہی جنگ کر رہا ہے، ایسے ہی سیر کر رہا ہے جیسے بادشاہ لوگ اپنے تخت و تاج پر براجمان ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پیشن گوئی تھی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پوری ہوئی۔ آپ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ساری امت کو قرآن مجید کے ایک لہجے پر جمع کیا۔ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا ایک مصحف میں، ایک قرآن میں، اور وہ مصحف حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، ان کے بعد حفصہ بنت عمر کے پاس آیا، اور ان کے پاس سے آپ نے منگوایا۔ آپ نے دیکھا کہ جب غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، غیر عربی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، عجمی لوگ عربی ہو رہے ہیں، اور ان کے قرآن پڑھنے کا طرز اور لہجہ الگ الگ ہے، ایک دوسرے کو غلطی پر بتا رہے ہیں، تو آپ نے امت کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے، وہ جو نسخہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کردہ، آپ نے وہ منگوایا۔ منگوانے کے بعد آپ نے ویسے 5 مزید نسخے بنوائے، اور جب قرأت میں اور لہجے میں اختلاف ہوتا، آپ نے کہا کہ قرآن کو، اس لہجے کو عربی زبان یعنی قریشی زبان پر ترجیح دو۔ جب کبھی اختلاف ہو جائے یہ کچھ پڑھ رہا ہے، یہ کسی لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ قریشی لہجے کو ترجیح دو، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو چنانچہ اس طرح آپ نے 5 نسخے بنوائے، ایک مدینہ میں رکھا، دوسرا مکہ میں بھیجا، تیسرا ملک شام میں بھیجا، چوتھا آپ نے کوفہ میں بھیجا، اور 5واں
مرتبہ بصرہ میں بھیجا اور ساتھ میں قاری کو بھی بھیجا کہ پڑھنے کا جو طرز ہے، پڑھنے کا جو طریقہ اور لہجہ ہے، اسی لہجے اور طریقے پر قرآن کو پڑھا جائے۔ اس طرح بکھرتی بہکتی ہوئی امت کو آپ نے جوڑا اور سمیٹا۔ یہ آپ کے کارناموں میں ایک بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی جب آپ کے زمانے خلافت میں تنگی داماں کا شکوہ کر رہی تھی، خاص طور پہ جمعہ کی مناسبت سے مسجد نبوی تنگ ہو رہی تھی، ٹائٹ ہو رہی تھی مصلیوں کی وجہ سے، تو آپ نے ایک جدید شکل میں اس کو بنوایا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں چھپر کی مسجد تھی، کھجور کے ستونوں سے بنائی ہوئی مسجد تھی، کچی اینٹوں سے بنائی ہوئی مسجد تھی، لیکن آپ نے اپنے زمانے خلافت میں مضبوط اینٹ کا استعمال کیا اور نقشین پتھر کا استعمال کیا اور مضبوط اینٹوں کا استعمال کیا اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اپنے گچ اور گس کا استعمال کیا۔ آج سے 100 سال پہلے جو بڑے بڑے قلعے بنوانے کے لیے جو گچ استعمال ہوتا ہے، جو چونا استعمال ہوتا ہے، آپ نے مسجد نبوی کے لیے وہ چونا استعمال کیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سرما کے موسم میں اندر کے ماحول کو گرم رکھتا ہے اور گرما کے موسم میں اندر کے ماحول کو سرد رکھتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ رہا ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی، پیشن گوئی دی تھی جنت کی، اور ساتھ ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی دی تھی۔ کیا پیشن گوئی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا، اذن لہ، اجازت بھی دو، وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی دو، وبلوى علی تصیبہ، اور ساتھ میں یہ بات بھی بتلا دو کہ جس جنت کے وہ حقدار ہونے والے ہیں، اس جنت تک پہنچنے کے لیے پہلے انہیں ایک آزمائش سے گزارا جائے گا، ایک امتحان سے گزارا جائے گا اور ایک فتنے سے گزارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ پیشن گوئی دی تھی، اس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر شہید کیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، آپ کا دل نرم تھا، اور آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوری امت کی کمانڈنگ کو اپنے ہاتھ میں ایسے مضبوط طور پر جکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی فتنہ آپ کے زمانے خلافت میں سر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں چونکہ نرمی تھی، اس نرمی کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اس نرمی کا لوگوں نے غلط انداز میں استعمال کیا، جس کی وجہ سے ایرانی سازشیں اور سبائی سازشوں کا آپ شکار ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نامی ایک شخص ایران سے نکلتا ہے، ظاہراً مسلمان ہوتا ہے اور مدینہ میں آتا ہے، مدینہ میں آنے کے بعد یہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلاتا ہے۔ کیا فتنہ پھیلاتا ہے؟ کہ خلافت کے حقدار تو علی بن ابی طالب ہیں، یہ تم نے کیا کیا، عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے۔ ان کی ایسی غلطیوں کو جو حقیقت میں غلطی ہی نہیں تھی، مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے لگا۔ یہ مدینہ جاتا ہے، وہاں ذہن خراب کرتا ہے، یہ ملک شام جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو بغاوت پر ابھارتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قدم کو جمنے نہیں دیتے، وہاں سے اس کو بھگاتا ہے۔ نتیجے میں کوفہ جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے اور مصر جاتا ہے، وہاں پر اس کے فتنے کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں 3 فوجیں نکلتی ہیں، بصرہ سے ایک فوج نکلتی ہے، کوفہ سے ایک فوج نکلتی ہے، مصر سے ایک فوج نکلتی ہے، اور یہ سیدھے مدینہ میں آتے۔ کون یہ باغی لوگ ہیں،
یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خلیفہ وقت سے خروج کرنے والے لوگ ہیں، یہ سبائی فتنے کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، مدینے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عثمان بن عفان کو خلافت سے دستبردار کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے قلعے میں محصور تھے، اپنے محل میں محصور تھے، 40 دنوں تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا، آپ کے محل کو 40 دنوں تک گھیرے رکھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو تم مجھے ایسی غلطی کا سزاوار بتاتے ہو جو غلطی کی حقیقت میں میری غلطی ہی نہ تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ باغیوں نے کہا آپ جنگ بدر سے پیچھے رہ چکے ہیں، جنگ بدر میں آپ نے شراکت نہیں کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں پیچھے رہنے کی اجازت خود اللہ کے رسول نے دی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی لخت جگر بیمار تھی، عیادت کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے اور آپ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا چونکہ یہاں پر بدو بھی جمع ہوتے ہیں، مینا کے اس میدان میں دیہاتی لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، اور جب میں 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں تو یہ دیہاتی لوگ، یہ ادب و اخلاق سے ناشنا لوگ جب اپنے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سال بھر بھی 2 ہی پڑھتے ہیں، تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ 4 رکعت والی نماز کو 4 ہی رکعت پڑھی جائے، اس لیے میں نے فیصلہ لیا۔ اور آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ اقربا پروری کے شکار ہیں، آپ نے جب سے زمام خلافت سنبھالی ہے آپ نے ہر اہم عہدوں پر اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کو فائز کیا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں یاد رکھو ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر میرا جھوٹ لگ رہا ہو تو جہاں کے کوئی کمانڈر ہو، جہاں کا کوئی بڑا سربراہ ہو، وہاں کے رعایا کو جا کر پوچھو ان کی صورتحال کیا ہے، وہ کیسے اقتدار سنبھال رہے ہیں، وہ کیسی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جنہوں نے جو کہ حقیقت میں غلطیاں ہی نہیں تھی، چونکہ ایک مقصد لے کر وہ آئے ہوئے تھے، ایک فتنہ لے کر وہ آئے ہوئے تھے۔ جب انسان کسی کی دشمنی پر ابھرتا ہے، جب انسان کسی کے جلن پر ابھرتا ہے، جب انسان کسی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے تو سامنے والے کی خوبی بھی اسے خامی نظر آنے لگ جاتی ہے، سامنے والا کا حسن بھی اسے برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک گہرا کرنے کے بعد، گہرا اور محاصرہ کرنے کے بعد، وفات سے اور شہادت سے 1 دن پہلے جو دن کے جمعرات کا دن تھا، آپ روزے سے تھے، آپ کے گھر میں پانی بند کر دیا گیا، غلہ پہنچانا بند کر دیا گیا، نتیجے میں آپ افطار بھی نہ کر سکے اور ویسے ہی آپ سو گئے، اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اے عثمان بن عفان فکر نہ کرو، کل تم ہمارے ساتھ افطاری کرو گے، اور کل جمعہ کا روز ہے، جمعہ کے روز تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے۔ اس طرح انہوں نے بالآخر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آگ کے گولے برسائے، جس کی وجہ سے دروازہ جل گیا اور وہ زبردستی اندر گھستے ہیں اور یکے بعد دیگرے آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ کو حملہ کرنے کے بعد، سب سے پہلا وار کرنے کے بعد آپ کا خون اچھلتا ہے، قرآن مجید سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دوران تلاوت تھے، قرآن مجید پر آپ کا خون کا ایک قطرہ گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین ان سب سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس طرح وہ اپنے زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے، جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طرح نبوت و رسالت کا یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس طرح سے حضرات اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا، اللہ رب العالمین ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ مورخین کہتے ہیں، تاریخ نگار لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص بڑی ذلت اور رسوائی کی موت مرا، ان میں سے کوئی بھی باحیات نہ رہا، لیکن اس حال میں مرا کہ یہ بڑی ذلیل ہو کر مرے، بڑے رسوا ہو کر مرے، اور زمین پر بڑی پستی کا شکار ہو کر یہ لوگ مرے۔ حضرات آخری بات جو مجھے پیغام کے طور پر آپ کے سامنے کہنے ہیں وہ یہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا،
وہ ظالم تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مظلوم شخصیت تھی، وہ اس دور کے ظالم تھے جنہوں نے آپ کی جان پر ظلم کیا، لیکن ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ظالم لوگ ہیں جو رہ کر آپ کی خلافت کو بنیاد بنا کر آپ پر تان و تشنیع کے کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کے مصنف نے آپ کی تنقیص کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم بشارتوں کو جو کہ آپ کے حق میں فرمائی، ان ساروں کو نظر انداز کر کے یہ خلافت و ملوکیت کے مصنف نے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالی اور آپ کی شان میں تنقیص کرنے کی ناپاک صحیح کی۔ لیکن قربان جائیں اللہ کروڑوں برکھا برسائے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے اس کتاب کا دندان شکن جواب دیا۔ خلافت اور ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت نام کی کتاب لکھ کر آپ نے امت کو بہکنے، صحابہ کرام کے خلاف جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، آپ نے پھر سے امت کو ایک صحیح منہج، ایک صحیح طریقہ اور صحیح دین کی طرف لوگوں کو لایا۔ حضرات یاد رکھیے، جو بھی شخص صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، قلم درازی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، ایسا شخص منہج محدثین کے موافق نہیں ہو سکتا، ایسا شخص بدعتی ہے، ایسا شخص رافضی ہے، ایسا شخص شیعہ ہے، ایسا شخص منہج محدثین کا علمبردار نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص حقیقی معنوں میں سنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمارا جو پرانے صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا عقیدہ تھا، تابعین کے بعد محدثین کا عقیدہ تھا، محدثین کے بعد ائمہ اعظام کا عقیدہ تھا، ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے۔ حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ سے محبت کرنا عین دین ہے، صحابہ سے محبت کرنا عین اسلام ہے، صحابہ سے محبت کرنا بندگی کا بڑا درجہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ نفاق کی پہچان ہے، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انحراف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ سبھی صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔